اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن العظیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 84۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ آج کا درس بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام سے ہونے والا الیکٹرانکلی درس قرآن جو 23واں درس ہے، بقرہ کی آیت نمبر 84 سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ یہودیوں کو ایک پیغام دے رہا ہے، بلکہ یہ پیغام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ بحث یہودیوں کی تھی تو یہودیوں کی ہی کنٹینیویشن چل رہی ہے۔ عیسائیوں کے لیے بھی یہی پیغام، بشریت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، کہا ان کو جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے، جب تم لوگ وعدہ کر چکے تھے کہ خون ریزی نہیں کرو گے، کے باوجود تم نے اقرار بھی کیا، گواہی بھی دی اور خون ریزی بھی کرتے رہے اور لوگوں کو ملک بدر بھی کرتے رہے، شہر بدر نکال دینا۔ گناہ اور تعدی کے ساتھ تم ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ جب وہ لوگ تمہارے پاس پکڑ کے لائے جاتے، تم ان سے فدیہ لے لیتے، حالانکہ ان کا جن کو تم نے ملک بدر یا شہر بدر کیا ہوتا تھا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے ابدی حرام بنایا گیا تھا کہ تمہیں حق ہی نہیں تھا ان کو شہر بدر یا ملک بدر کرنے کا۔ اب یہ بیوٹیفل میسج ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ یہودیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بعض کتاب کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے ہو۔ بہت بڑے عذاب رسوائی کا سبب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی رنگینیوں کے عوض آخرت کو فروخت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ایشو ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ان کا تذکرہ ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو، اخذنا، اخذ پکڑنا، جب ہم نے لیا مطلب لینا، جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے وعدہ۔ کون سا وعدہ؟ اوتھ کے ساتھ، قسم والا پکا وعدہ۔ لا تسفکون دماءکم، کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ تم خون نہیں بہاؤ گے۔ سفک پہلے بتا چکے ہیں، خون بہانا نہیں، دوسروں کا نہیں، دوسروں کا، اپنا نہیں، دوسروں کو مارو گے نہیں، دوسروں کو اپنا جو کہا جا رہا ہے، یعنی وہ رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہے، یہ مطلب یہ جو اپنا کہا جا رہا ہے مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ خودکشی کرتے تھے۔ لا تسفکون دماءکم، تم خون ریزی آپس میں، اس کو بلکہ یوں کہیں آپس میں، کم کا مطلب یہ ہوگا تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے۔ اس کو مار دیا، اس کو، جانوروں کا خون بہا دو، حلال کر لو، کوئی نہیں، آپس میں نہیں بہاؤ گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے لوگوں کو، وہی رشتہ داروں کو، دوستوں کو
ह्यूमन बीइंग्स को निकालोगे नहीं, मिन दियारिकुम, अपने शहरों से। दार की जमा है दियार, घरों से बेसिकली दियार, खिराल दियार। सुम्मा अकररतुम, फिर ये सुम्मा किसके लिए आता है? तराखी, शाबाश, देर के लिए। सुम्मा, कुछ अरसा तो तुम रुक गए, सुम्मा अकर, ये तुम सोचने लगे, सुम्मा, उस अरसे के बाद फिर अकररतुम, तुमने इकरार कर लिया कि ठीक है कत्ल कोई अच्छी चीज नहीं। वअंतुम तशहदून, और तुम गवाह थे। कल एक मेरे पास रिश्ते का मसला आया था, तो जहां रिश्ता हो रहा है वो माशाअल्लाह कत्लों में मशहूर थे, तो इस्तिखारा करवाया गया, तो इस्तिखारे में कत्लों की आयत निकली कि अगर ये कत्लों से तौबा कर गए हैं तो रिश्ता कर लो, और अगर अभी भी कातिल तबीयत है तो रिश्ता ना करो। अजीब, कुरान भी अजीब ब्यूटी है कुरान की वैसे। हाँ, बल्कि वो साहब हैरान हो गए जिन्होंने इस्तिखारा कराया कि आपको कैसे पता है कि हम कत्लों वालों के साथ रिश्ता कर रहे हैं। मैंने कहा भाई कुरान है, कुरान की यही तो ब्यूटी है कि कुरान ऐसे लगता है जैसे आज आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कल की बात है, कुरान ये गुफ्तगू है, वाकई अजीब है। हालांकि हम तो अस्तगफिरुल्लाह कुछ भी नहीं है। अब नबी और इमाम का क्या हाल होगा, औलियाउल्लाह का क्या हाल होगा? अगर हम गरीब जो बिल्कुल ही अनपढ़ किस्म के फिर भी इतना निकाल लेते हैं, ऑलमोस्ट 90%, 95%, तो हम भी पीर मुर्शिद बने बैठे हैं, नऊजुबिल्लाह, है नहीं, हालांकि अस्तगफिरुल्लाह। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलन मिनकुम वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून सुम्मा अंतुम हाउला, फिर वही सुम्मा, फिर जो कुछ अरसा गुजरा, अंतुम हाउला तक़तुलूना अनफुसकुम, तुम ये थे, यही तुम, हाउला, ये जैसे अब आप बैठे हैं ना, आपको कहा जाएगा हाउला, ये, फिर तुम, यही तुम थे कि तक़तुलूना अनफुसकुम, तुमने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये रिश्तेदारों में देखते नहीं आप, जो कत्लों की दुश्मनियां होती हैं। हमारा गांव जो संद्राल है, 100 बंदा मारा जा चुका है, करीबी रिश्तेदार कजन कजन को मार रहा है, एक कजन के साथ 4 बंदे, दूसरे के साथ 4 बंदे, लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं जी। और ये कोई एक गुजरात में, अल्लाह की पनाह, जो गुजरात में, हम वहां गए मजलिस पढ़ने, शाहजी के छोटे भाई ने बुलाया था, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, यही मोमिन थे। तो 35 कलाशन कोफों से हमारा इस्तेकबाल हुआ। एक लम्हे के लिए तो हमें तकरीर ही भूल गई, थोड़ी देर के बाद याद आई कि तकरीर क्या करनी थी। 35 कलाशन कोफों ने बिस्मिल्लाह किया। हाँ, दुश्मनी इतनी है, जब मजलिस हुई तो ऊपर जनाब पूरे इमाम बारगाह भर गया कलाशन कोफों से ऊपर। नहीं, कत्ल ही कत्ल है, तो जाहिर है आप भी नमाज की कर दी। हाँ, तो इनके मामू ने कहा, उन्होंने कहा वो डरने वाला नहीं किसी से, गोली मार दो, वो कहेगा वही जो उसको वो सोच के आया। मैंने कहा वही जो उसको, बिल्कुल। मैंने कहा भाई आप मदीने, मोहम्मदीपुर मदीने वाले अल्लाह से बड़े नहीं हो या अहले बैत से बड़े नहीं हो, नमाज पढ़नी पड़ेगी। नमाज की वजह से तो दुश्मनी, ये रिजवानुल्लाह खान जो बेचारे कल शिकायत कर रहे थे, असल दुश्मनी नमाज की है और कोई दुश्मनी नहीं। क्योंकि हम कहते हैं नमाज पढ़ो, गालियां न दो, जुमा पढ़ो, कुरान पढ़ो, बच्चों को लेकर आओ, अहले खाना को लेकर आओ, वो कहते हैं हम ये नहीं चाहते, ज़ाहिर फिर मुखालफत ही करेंगे। अक्सरियत नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है। हमारे शाहजी, अनवर शाहजी भी कल बेचारे बड़े गुस्से में थे कि स्टोर पे गया हूँ और वहाँ पर अलमैदी सेंटर की बुराई हो रही थी। अब इनको पता नहीं है, ताज़ा ताज़ा है ना बेचारे, जिस दिन अलमैदी सेंटर की या हमारी बुराई ख़त्म हो गई, उस दिन हम न्यूयॉर्क छोड़ देंगे। मतलब ये है कि हमारी ज़रूरत नहीं रही। अगर मुखालफत हो रही है तो हमारी ज़रूरत है, अभी बीमार मौजूद है, कोई बात, वो तो होनी है, वो होनी है। ये इसलिए फिर हमारा दिल बड़ा होना चाहिए कि हम गुस्से में ना आए, कोई बात नहीं है। मरीज को जब इंजेक्शन लगता है, बेचारा वो चीखता चलाता है, वो एक प्रोसेस होता है हार्ट का। वो ज़िंदगी में एक मरतबा मेरा भी हुआ है, वो कुछ लंबा चौड़ा स्ट्रेस टेस्ट उसको कहते हैं। हाँ, उसमें झंझोड़ के रख देते हैं बंदे को, हालांकि होता कुछ नहीं, मगर झंझोड़ देते हैं बंदे को। तो ऐसे झंझोड़ा जाएगा, हमें 72 घंटे तक आधे बेहोश रहे, भाई हो क्या गया पता नहीं है, हालांकि हुआ कुछ भी नहीं था,
بالکل انہوں نے کہا ہارٹ بھی صاف ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں، مگر 72 گھنٹے خوف طاری رہا جو انہوں نے اندر سے گزارا. تو ہم تو ہر روز گزار رہے ہیں اندر سے اسٹریس ہم تو ہر روز کر رہے ہیں. تو 72 گھنٹے کیا ہر وقت ہی لوگوں کو ناراض ہونا چاہیے. ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ناراضوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم. اکا دکا بیچارے کوئی ناراض ہوتے ہیں، اور وہ جو ناراض بھی ہوتے ہیں آمنا سامنا ہوتا ہے تو چائے بھی پلاتے ہیں بیچارے، وہ بسکٹ بھی خرید کے دیتے ہیں بیچارے، کچھ اگر لے رہے ہوں تو پیسے بھی ہمارے دے دیتے ہیں، صدقے بارے بھی جاتے ہیں. تو کوئی خدا نہ خواستہ یہ مخالف نہیں ہے، وہ ان کو یہ تھوڑا سا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا مصیبت شروع ہو گئی، ہم چاہتے تھے یہ نماز وغیرہ کی بات ہی نہ ہوتی، یہ اس بندے نے کیا شروع کر دی. اصل بات تو یہ کوئی بات اللہ تعالیٰ ان کو، جی ہاں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ہماری قوم کے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، دیکھیے انہی کے جنازوں میں جانا ہے، انہی کی شادیوں میں جانا ہے. لڑائی جھگڑا ہمارے والد صاحب کہتے تھے جن کے جنازے پڑھنے ہوں ان سے کیا دشمنیاں پالنی، دشمنی ان سے کرو جن کے جنازے نہیں پڑھنے. بری بات ہے نا. بلکہ ایک ہماری سکھ بہن تھی، سکھ، اس نے مجھے بلایا گھر پہ کوئنز میں، سکھ سردارنی. انہوں نے ٹائم لیا، ہمارے کوئی مومن تھے جو ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہو گیا تھا. انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی باجی یہ تھوڑی وہ بلانا چاہتی ہے. میں کہا بسم اللہ، کوئی بات. چلا گیا وہاں پر. میں نے ان کو کہا بھائی مجھے ذرا ڈاکٹر کی طرف سے کچھ منع ہے، کھانا پینا کوئی نہیں. میں نے کچھ، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے پتا تھا آپ بڑی احتیاط کرتے ہیں تو آپ کے لیے میں ڈائٹ سوڈا لے آئی ہوں. میں نے کہا یہ میں پی لوں گا. میں نے ڈائٹ سوڈا پی لیا. اب اس نے ایک بات جو مجھے کہی نا، ایک تو خیر مجھے افسوس ہوا اس بندے پہ، وہ بندہ جو کہ اچھا خاصا ہمارا بندہ، اچھا خاصا ہمارا، اشارہ اتنا ہی کر سکتا ہوں. تو ایک تو یہ افسوس ہوا، دوسرا ایک مجھے درس بھی مل گیا، اس سسٹر سے مجھے درس مل گیا. یقین کریں اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا بھائی جی جب ہسبینڈ جب فوت ہوئے نا تو پتہ چلا بڑی نعمت، اب کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں رہا، زندگی میں رونق ہی ختم ہو گئی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، ایگزسٹنس کی دلیل ہے یہ. جھگڑا بھی ہاں اور کیا، برتن ہوتے ہیں تو کھٹکتے ہیں نا، ہوں گے نہیں تو پھر کیسے کھٹکیں گے. کوئی بات نہیں. خیر یہ انور شاہ کے لیے، رضوان اللہ خان کے لیے، دونوں کے لیے آج کا یہ درس ہے. کوئی بات نہیں، کوئی مخالفت بھی کرے تو ان کو دعا دے، ان کو کہیں بھئی ڈاکٹر صاحب تو آپ کو دعا دے رہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے اگر سب سے بڑے امام کھڑے ہو کر ہمارے پیچھے سنیوں کے جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم جیتے ہیں. کوئی بات، ہماری قوم والے دو چار گالیاں اور دے لیں، ہمیں ادھر سے عزت اور مل جائے گی. مولا علی نے فرمایا تھا من ضیع الاقرب اتیح لہ الابعد، جس کو اپنے چھوڑ دیں اس کی عزت پرائے کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے عزت ہی عزت ہے انشاءاللہ. ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور تم نکالتے تھے ایک گروہ کو تم میں سے، جو گروہ تھا من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان بیچاروں کو گھروں سے نکال دیتے تھے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ظاہر بظاہر تم گناہ اور ظلم کرتے تھے ان کے ساتھ، تمہیں کوئی خوف نہ تھا. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، وہ بیچارے پھر جب پکڑ کے لائے جاتے تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ لے لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے. یہ کیا تمہاری حرکتیں تھیں. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ یہ وطن چھڑانا محرم علیکم، اخراج ان کا تمہارے اوپر حرام تھا. اب مجھے بتائیں کہ کسی کو گھر سے نکالنا، اپنے گھر سے نکالنا محرم ہے، حرام نہیں. یاد ہے آپ کو محرم کا کیا مطلب؟ حرام اور محرم میں کیا؟ یہ ہمارا محرم ہوتا ہے نا، محرم کا مہینہ، یہ محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ قطعی طور پہ. شاباش شاباش. اور اس کی اور بھی ایک، شاباش شاباش. آئیں گے کم، مگر جب آئیں گے تو بڑی تیاری سے آتے کم ہے. جی ہاں بہت اچھے، ویری گڈ، زندہ باد. بتایا تھا کہ امام حسین کا جملہ الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان، ایک محرم یہ آ گیا،
ایک محرم وہ بنی اسرائیل پر حکومت 40 سنہ 40 سال محرم کر دی گئی. محرم کا مطلب ہوتا ہے جو مجبوری میں بھی جائز نہ ہو. شراب حرام ہے، مجبوری میں جائز ہے، ٹھیک ہے. نکالنا کسی کو گھر سے، کسی بندے کو مجبوری میں بھی جائز نہیں. جب کسی کو اس کے گھر سے مجبوری میں نہیں نکال سکتے تو انور شاہ کسی کو مسجد سے کیسے نکال سکتے؟ ہے نا، کسی کو حق نہیں مسجد سے نکالنے کا، کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے. اس میں تو اگر آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہے اس کو بھی آپ نے بسم اللہ کہنی ہے. یہ یہاں ایک بندہ مجھے یاد ہوگا مارنے آیا تھا، وہ ابھی بھی آتا ہے مسجد، کبھی میں نے نہیں روکا کہ وہ میرا مشکل دشمن ہے نا، اللہ کا تو نہیں ہے نا. یہ تو گھر اللہ کا ہے، میرا تو نہیں ہے. اللہ کے گھر سے تو مجھے حق ہی نہیں نا کسی کو روکنے کا. اس نے کہا جی وہ ڈاکٹر صاحب مجھے ماریں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ آؤ تو صحیح. یار کتنوں کو مارا ہے انہوں نے؟ ویسے روب ہے ان کا کہ بہت مارنے والے ہیں، اچھا ہے، شکر ہے خدا ہے، روب اچھا ہے بنا ہوا ہے کہ مارنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہاں مارا ہے، کس کو مارا ہے آج تک؟ تو گھر سے اپنے نہیں نکال سکتے، اس کے گھر سے. اللہ کے گھر سے کیسے نکالیں گے؟ کوئی آپ کو مارنے آیا ہے تو وہ آپ کا مجرم ہے، اللہ کا تو نہیں نا. اللہ کے گھر میں تو اب آج کل جو امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس مولانا کو نہ آنے دو، اس مولانا کو نہ آنے دو، اس کو نہ پڑھنے دو. یہ سب، ان سب کا حشر نشر یہودیوں کے ساتھ ہونے والا ہے قیامت کے دن. یہ نہ سمجھے کہ یہ امام بارگاہ بنا کے، سنٹر بنا کے، مسجد بنا کے انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے نجات کا. یہ میرا پیغام پوری دنیا تک پہنچ جانا چاہیے. سب سے زیادہ پکڑ ان کی ہونے والی ہے کہ جو مسجدوں کے اندر اپنی دادا گیری کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مخالفت ہے، بالکل مخالفت ہے. کربلا کا اس میں وہ، اس کے علاوہ، اور یہ تو اصل میں کیونکہ یہودیوں کا قصہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، ہے تمام بشریت کے لیے. ظاہر ہے کہ اگر اس کو آپ مصداق کہیں تو یزید پہ بھی آئے گی کہ یزید کو کیا حق ہے. یزید نے جو کام کیا وہ محرم تھا، اسی لیے تو محرم کو محرم کہتے ہیں کہ جنگ اس میں محرم تھی. 4 مہینوں میں جنگ کیا تھی؟ محرم تھی، یعنی مجبوری میں بھی جائز نہ تھی. اور عام انسان کو اگر اس کے وطن سے بے گھر کرنا محرم ہے تو جو فرزند رسول ہو اس کو جوار رسول سے، قبر بطول سے دور کر دینا، وہ کیسے محرم نہیں ہوگا؟ وهو الحق. اچھا ہاں 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 وہ کل ہوتا ہے. جی وهو محرم علیکم اخراج، حالانکہ وہ چھڑانا، اخراج حرام تھا تمہارے اوپر اے بنی اسرائیل. وہی یہود و نصارہ کے، یہودیوں کی. علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور بعض کا کفر اختیار کرتے ہو، انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، پس کیا سزا ہے جو بھی تم میں سے اس کام کو کرے گا؟ کوئی سزا نہیں، ما نافیہ، نہیں سزا اس کی جو کرے یہ کام تم میں سے، مگر خزي في الحیات الدنیا، رسوائی دنیا کی زندگی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن پلٹائے جائیں گے اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ غافل جو کچھ تم کرتے ہو. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی آنکھوں پہ پردے ڈال لو گے، اللہ سب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خریدی آخرت بیچ کر. بڑا برا سودا ہے یہ. آج کل شادیوں میں آلموسٹ آغاز ہوگا حدیث کے ساتھ سے، انجام ہوگا ڈانس پہ.
نعوذ باللہ من ذالک، یا الا الذی یا الا الذی، بھائی ایک طرف آؤ، ہے نا. فلا یخفف ہے، آئی نہیں تھا. چلو آپ کی بات نہیں کر رہے، آپ کے یہ تو آپ ویسے بات کر رہے ہیں. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی، ولا هم ینصرون، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. کوئی یہ نہ سمجھنا کہ تخفیف ہو جائے گی، ایسے لوگوں کی تخفیف نہیں ہونے والی. دیکھیے ایک بات آج سمجھ لیجیے، اگر آپ ہیومن رائٹس کو پامال کریں گے عذاب کی تخفیف نہیں ہونے والی. اللہ کے رائٹس میں کریں تو ہو سکتا ہے تخفیف ہو جائے، ہیومن رائٹس میں تخفیف نہیں ہونے والی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اچھا ہم اب یہ مسئلہ اور آ رہا ہے، اس میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے لائن لگا دی انبیاء کی، مگر انہوں نے بھی بے ایمانی کی لائن لگا دی. ہماری بھی لائن، ان کی بھی لائن. ہم انبیاء پہ انبیاء بھیجتے رہے، یہ مارتے رہے، تنگ کرتے رہے، اذیت دیتے رہے. پھر عیسیٰ کا بتایا کہ ہم نے عیسیٰ کی تائید کی روح القدس سے. یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے بے ہدایتی کی لائن لگائی، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو دل ہی غلاف ہے، لاکھ ہو چکے ہیں، تو کیا کوئی نبی آئے گا جو ہمیں ٹھیک کرے گا؟ ہم بھی پکے ہیں بے ایمان، مقابلہ ہے ہمارا بھی اللہ سے، دیکھیں گے وہ جیتتا ہے یا ہم جیتتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے لائن لگا دی. قفینا پہلے درس میں کہا تھا 12 سال پہلے. قفینا کا مطلب ہوتا ہے قفا یقفی، پے در پے، پشت سر. قفینا من بعدہ بالرسل، ہم نے موسیٰ کے بعد رسولوں کی لائن لگا دی. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات یعنی معجزات عطا کیے. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا یہ لوگ ایسے کرتے ہیں بد دماغ کہ جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، جب کوئی پیغمبر رسول آئے تمہارے پاس کہ جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہو. اب یہ بات آ رہی ہے، وہ مخالفتوں کی بات، وہ تمہاری خواہشوں کے خلاف بات کرے. افکلما جاءکم، کیا تم اس قدر بد دماغ ہو گئے ہو؟ رسول بما، جب آئے رسول تمہارے پاس، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفسوں کی پیروی نہ کرے، تمہاری ہاں میں ہاں نہ ملائے، استکبرتم، تو تم تکبر اختیار کرتے ہو. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، ایک گروہ انبیاء کو تو تم جھٹلا دیتے ہو اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے. اب بس نہیں چلتا ان کا، ہمیں بھی قتل کر دیتے اگر امریکہ کا قانون اجازت دیتا. یہ ہمارے جو مہربان ہیں جن کو یہ مسجدیں اچھی نہیں لگتی یا قرآن اچھا نہیں لگتا یا درس اچھا نہیں لگتا، وہ بھلا ہو امریکہ والوں کا، ان کے کانسٹیٹیوشن میں اتنی سختی ہے کہ وہ پاکستانی نے جس نے اپنی بیوی ماری تھی گوشت بنانے کی وجہ سے، کہا وہ گوشت بناؤ، اس نے بیچاری نے دال پکا دی، 75 سال نے اس کو، دیکھیے 25 سال قید ہو گئی ہے. ہاں آپ کا بروکلن کا ہی تھا، آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہی پھرتا تھا. کئی دفعہ وہ پاپا ملا یہاں پر ہمیں، اب وہ 25 سال کی اس کو قید ہو گئی ہے. تو یہ ڈر ہے، ورنہ تو یہاں پر مولویوں کو تو ذبح ہی کر دیتے. ویسے تو اکنامیکل قتل تو کر ہی رہے ہیں، اکنامیکل اسیسینیشن تو ہے، کریکٹر اسیسینیشن تو کر ہی رہے ہیں، کردار کا تو قتل کر ہی رہے ہیں، الزامات جھوٹے بوٹے تو لگا ہی رہے ہیں، پیسہ کھا رہے ہیں. اب کل بھی شاہ جی بڑے غصے میں تھے انور شاہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کھا گئے پیسہ. میں نے کہا بھائی مجھے بتا دیں کہ کتنا کھایا ہے، سارے سب کچھ حساب ہے. مجھے اگر دینے پہ آئے تو میرا کوئی 2.5-3 لاکھ بنتا ہے اس وقت جو میں سینٹر میں دے چکا ہوں. الحمدللہ اس ہفتے بھی خاور صاحب نے ادھار لیا ہے مجھ سے سینٹر کے لیے، تو $600 کل بھی ادھار لیا ہے پرسوں.
تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے تو خنزیر کی آنت ہو اگر ہم نے پیسہ کھایا ہو, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ سبق دے دنیا میں کہ جو جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. پیسہ آپ دیتے ہی کتنا ہے؟ میں نے ان سے کہا جو بندہ کہہ رہا تھا اس کو پکڑ کے لے آئیں, اگر 1 سینٹ ثابت ہو تو میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا. اس نے اگر اس سینٹر میں 1 سینٹ دیا ہو اور ہم سے پیسے لے کر کے ہوگا انشاءاللہ, اور نہیں تو کوارٹر ڈالنے کے لیے ضرور لے گیا ہوگا. بھوکے جو ہوئے, بھوکے ہیں تبھی تو یہ باتیں کر رہے ہیں, پیسہ دینے والے کبھی باتیں نہیں کرتے. جی ہاں, وہ میرا جوتا پہن کے چلا گیا, میں نے کہا میں معاف نہیں کروں گا قیامت کے دن. میرا جوتا, میں یہاں سے پیدل گیا ہوں کافی لینے کے لیے, وہ آیا تو معافی میں نے کہا میں معاف نہیں کروں. تمہیں کس نے اجازت دی تھی میرا جوتا پہننے کی؟ اپنا جوتا پہنو گا. یہ چھوٹی چیزیں اگر یہ سیکھ لیں تو ان کو پتہ چلے گا ہیومن رائٹس کیا ہے. مسجد سے دوسرے کا جوتا پہن کے جا رہے ہو اور پھر مخالفتیں کر رہے ہو, اس لیے کہ تم کو یہی تکلیف ہو رہی ہے کہ دین کیوں بتایا جا رہا ہے. یہ جو جتنے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, الحمدللہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے, ہمارے اوپر حرام ہے پورے 25-24 سال میں 1 سینٹ بھی اگر ہم نے کھایا ہو تو خدا تعالیٰ ہمیں کافر مارے. یہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں, اور ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, فکر نہ کریں, ہم بڑے ڈھیٹ ہیں. جی ہاں, اگر یہ ڈھیٹ ہے نا بے ایمانی میں, ہم ڈھیٹ ہیں ایمان میں انشاءاللہ, تقوی میں. جی ہاں, وہ حسن صاحب سید صاحب آئے نا تو بڑے کہنے لگے, میں نے کہا آپ کو اندازہ نہیں, آپ آئیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. یہاں پر ہم اگر کعبے سے دھل کے بھی آئیں گے ہماری مخالفت ضرور کریں گے, اس لیے کہ ان کی اوپر پڑ رہی ہے نا, ان کے تمام پولیں کھل رہی ہیں ان کی, جو انہوں نے ایک لبادے چڑھا رکھے تھے, بڑے پکے مومن, پکے, وہ پتہ چل رہا ہے پکے مومن کا, جو کوارٹر لے کے واپس نہیں کرتے, اس کوارٹر سے بھی پکڑے جائیں گے. جی ہاں, 1 کوارٹر سے بھی پکڑے جائیں گے, نجات نہیں ہوگی. 18 سال پکڑے جائیں گے قبر کے اندر, صرف 1 کوارٹر اگر لے لیا ہے تو. جی ہاں, یہ حقوق الناس ہے. نال بند, ہاں پوچھ لیں ان سے, ایسے لگ رہا ہے جیسے ہو کے آئے ہوں. ہاں, حاجی علی نال بند بیچارہ پکڑا گیا, وہ 1 فلس کی وجہ سے, 1 پیسے کی وجہ سے پکڑا گیا. 1 پیسہ غلطی سے رہ گیا تھا کسی کا, وہ بلکہ مجتہد پکڑا گیا, نال بند نہیں, مجتہد پکڑا گیا. نال بند کا پیسہ دینا تھا, مجتہد صاحب پکڑے گئے, آیت اللہ صاحب قبر میں, 1 پیسہ غلطی سے نہیں دیا تھا, اس سے پکڑے گئے. یہاں پر ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں امام زمانہ کا پیسہ, یا تو خمس دیتے نہیں, دیتے ہیں تو غلط جگہوں پہ دیتے ہیں, پارٹی بازیوں پہ دیتے ہیں. وہاں پر بنی اسرائیل کے لیے محرم تھا کسی کو گھر سے نکالنا, یہ اللہ کے گھر سے بندوں کو نکال رہے ہیں, نیک لوگوں کو نکال رہے ہیں. جو پیسہ دینے والا ہے وہ کبھی مخالفت نہیں کرتا. مخالفت وہی کرتا ہے بھوکا کہ جس کو اللہ نے دیا ہی نہیں, یا گناہ میں دیتا ہے مثلا. جی ہاں, نبی بن کے آتا ہے, یا اپنی کتاب لے کر آتا ہے, یا بکلیٹ ہوتی ہے اس کے پاس, یا پہلے نبی کی کتاب کو فالو کرتا ہے. بالکل ایسے یہاں کوئی نبی آ کر یہاں نہیں بنا. یہاں بننا ہوتا تو حال یہی ہوتا جو آج کل ہمارے امام بارگاہوں کا ہو چکا ہے, کورٹ کچہری میں پہنچ چکے ہیں. جی ہاں, اگر ووٹوں سے بنتا نبی تو وہ ہمارے امام بارگاہوں یا ہماری مسجدوں یا ہمارے مراکز کا حال ہو گیا ہوتا. انسان بھی بالکل یہاں آ کے لے گا تو پھر وہ جس کے پاس پڑے گا, ظاہر ہے کہ اس کا احترام اس کو زیادہ کرنا پڑے گا. وہ تو پھر کل میں حق کہہ ہی نہیں سکے گا, کل میں حق ہی نہیں کہہ سکے گا. وہ تو ہم اپنے گاؤں میں آج کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو بچپن کے استاد تھے پرائمری وغیرہ کے, وہ کہتے ہیں کل تک تو ہم نے آپ کو دیکھا تھا, آدھے کپڑے ہوتے تھے آدھے نہیں ہوتے. اب دیکھیے, تو نبی ایسے نہیں ہو سکتا کہ نبی کو بھی نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے تو آپ کو شارٹ میں دیکھا تھا. نبی ایسے نہیں ہوتا, نبی پر ستر الہی ہوتا ہے, ستر قدرت ہوتا ہے نبی پر. آج میرے دوست نے یہ فون میں ماشاءاللہ وہ 70 سال کے ہوئے ہیں, تو آج ہی دیکھیے معجزہ دیکھیے ہمارے دوستوں کا بھی کیا کہنا. آج انہوں نے ہمیں پکچر بھیجی ہے کچھا پہن کر, آپ اندازہ لگائیں. اب آپ بتائیں کیسا ہم کس جگہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں. آج ہی پکچر آئی ہے ہمارے دوست کی کچھا پہن کے کہ یہ انجوائے کریں. اب بتائیے آپ, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 70 سال کے ہونے کے بعد آپ کو تو کوئی
شاہ جی دیکھنا چاہتے ہیں؟ دکھانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. یہ اصل میں درس جو ہے نا، یہ ہے ہدایت کا مرکز. اس درس کو ہدایت کا مرکز بنانا چاہیے. کہ جو چیز خود میں حیران ہو گیا ہوں، میں نے سمجھا انہوں نے کوئی مجلس بھیجی ہوگی، تو میں نے فوراً ہی کھول لیا کہ بھئی میرا دوست ہے بڑا قریبی، تو اس کے پاس سے یہ تحفہ آیا ہے. تو وہ گفٹ کیا تھا؟ وہ کچھا پہن کے کھڑا تھا. اب بتائیے آپ، یعنی اب بتائیں کہ اس جگہ تبلیغ کرنا، یہ تو آیت اللہ جو حضرات بیٹھے ہیں نا نجف کم میں، وہ یہاں آئے تو ان کو پتہ چلے کہ ہم کس طرح ذبح ہو رہے ہیں بیچارے. بیچ میں بھائی، بیچ میں، بالکل بیچ میں کھڑے نکل نہیں رہا، پتہ نہیں. نہیں، ایکسٹریمی شاٹ تو نہیں تھا، مگر وہ 70 سال کے ہونے کے بعد انہوں نے مولانا کو پکچر بھیجی ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ میں کچھا پہن کے کھڑا ہوں. جی. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. ہاں، اور میں اگر ان سے کوئی بات کروں گا تو وہ کہیں گے بھلیکھے سے آ گئی، بھیجنی کسی اور کو تھی. ہاں، وہ بہانہ یہی بنائیں گے. میں ابھی مل رہا ہوں ان کو، ایک مجلس پڑھنے جانا ہے میں نے، تو اس دن میں نے ان کو کہنا ہے کہ یار یہ تمہارا تحفہ ہے، تو دیکھیے کہنا ہے اس نے کہ بھلیکھے سے آ گئی، بھیجی کسی اور کو تھی. جی ہاں. یہ سنیوں کے یہاں روایت ہے، شیعوں کے یہاں نہیں. شیعوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے نہیں پڑھایا، ان کے کوئی استاد نہیں. سنیوں کے ہاں یہ روایت ہے کہ نبی کو کوئی اور پڑھا سکتا ہے. اگر سنیوں کی وہ روایت مانی جائے، اکثر سنی تو خیر نہیں مانتے اس چیز کو، کچھ سنی تو ٹھیک ہے. اگر وہ، میں نے ایک دفعہ کہا تھا ایک مفتی صاحب سے، میں نے کہا اگر آپ کی روایت مانی جائے تو پھر تو ابو طالب استاد ہو گئے، پھر تو آپ ان کو کافر نہ کہیے نا، پھر تو نعوذ باللہ. تو ابو طالب کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ وہ حضور کے استاد ہوں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. حضور ابو طالب کے استاد ہے. ہمارا دیکھیے شیعہ مذہب جو ہے بالکل بیلنس کا، توازن کا مذہب ہے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اور کہنے لگے ہمارے جو دل ہیں وہ تو ہیں غلف. غلف یعنی غلاف کی جمع، پیک. کوئی چیز اگر پیک ہو کیسے کھولیں گے آپ؟ ہمارے تو دلوں پہ تالے لگ گئے. ہاں، اب کیا تو ہدایت کرے گا ہمارے علاقہ؟ ہمارے دل ہی غلاف ہے. یہ نہیں کہ غلاف چڑھا ہوا ہے نا، یاد ہوگا پہلے درس میں کہا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ غلاف چڑھا ہوا ہے. غلاف چڑھا ہوا غلاف اتر جائے گا. ہمارے دل خود غلاف ہے، جس پہ چڑھیں گے اس کو برباد کر دیں گے. ہاں، قالوا قلوبنا غلف. جیسے یہ ہمارے ینگسٹر جو ہے وہ آج کل وہ دل دے بیٹھتے ہیں ایڈز کی بوریوں کو. جی ہاں، ایڈز کی جو بوریاں ہیں، تو یہ بیچارے خود پھر وہ غلاف بن جاتے ہیں بیچارے، بوری غلاف ہو جائے. شاباش. وقالوا قلوبنا غلف. ایک صاحب تھے، ہم جب تازہ آئے تو وہ بیچارے ایک ایڈز کی بوری پہ عاشق ہو گئے. تو ہم گئے تھے کہیں، تو ہم سے انہوں نے مسئلہ پوچھا. ہم نے کہا بھئی یار مسئلہ تو بعد میں بتائیں گے، یہ ہے کہ تم جلدی مر جاؤ گے. بیچارے مر گئے. وہ تو بالکل ظاہر ہے. یہ تو ایک ہی دیکھو نا، آپ ٹکر لے رہے ہیں نا اللہ کے ساتھ دوسرے لفظوں. حضرت لوط کے زمانے میں یہ مرض تھی، ایڈز. اور اب یہ ہاں، اب یہ بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم خدا کا چلو خیال نعوذ باللہ کم بھی رکھو، اگر تو اپنا تو خیال رکھو کم از کم. اپنی خاطر یہ بے بندوباری نہ کرو، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. جی ہاں. مجھے ایک جگہ، بلکہ حیران ہوں گے آپ، ایک جگہ میں عشرہ پڑھنے گیا. آپ حیران ہوں گے، جس بندے کو میرے اوپر اپوائنٹ کیا گیا ہوٹل میں کہ میری وہ خدمت کرے گا، اس کو ایڈز تھی. میرے پاس تو پھر آپ کو پتا ہے نا تھوڑا بہت علم تو ہے نا.
تو میں تو ہاتھ ویسے بھی ذرا احتیاط کرتا ہوں بہت سے، کیا چاہیے. تو میں نے پہلی رات ہی جب وہ کافی بنا کے لایا تو میں نے اس مینیجر سے کہا، میں نے کہا کہ سر ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کی خدمت سے مجھے خود ہی اجازت دے دیں، میں اپنی خدمت خود ہی کر لوں. انہوں نے کہا وجہ؟ میں نے کہا وجہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا. 10ویں محرم کے بعد ان کو وجہ میں نے بتائی تو بڑے حیران ہوئے، کہنے کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے کہا بس کچھ کامن سینس، کچھ قرآن کی برکت. اس بندے کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ اس کو ایڈز ہے. آپ اپنے قبلہ و کعبہ کی خدمت کرانا چاہتے ہیں ایڈز والے سے، بڑی آپ کی مہربانی. ہاں تو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کو بھی وارن رہنا چاہیے، اور بچوں کو خاص طور پہ یوتھ کو سمجھانا چاہیے، جوانوں کو. اسی لیے اسکول میں لانا بچوں کو ضروری ہے تاکہ ان کے دل میں ہم ایک ہیٹریڈ کریٹ کر دیں ان چیزوں سے، اسی سے وہ بچیں گے انشاءاللہ. میں ایک جگہ تھا مولانا، بہت دور ہے، بہت یہاں نہیں، تو وہاں میں 10 سال رہا، ریزیڈنٹ عالم رہا 10 سال. 10 سال میں ایک لڑکی ایسی نہیں تھی جس نے غیر سے شادی کی ہو، ایک لڑکا ایسا نہیں تھا مسلمانوں کا جس نے غیر سے شادی کی. جب میں نے وہ شہر چھوڑ دیا تو وقفینا لائن لگ گئی. تو جب میں نے نکاح پڑھے خود کنورٹڈ سے، تو پھر میں نے پوچھا کہ بھئی میرے زمانے میں کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے کہا آپ سے بچے گھبراتے تھے اور آپ بچوں کو ایسا سمجھا دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کچھ ہو جائے ہم کسی غیر سے نہیں کریں گے، اپنے مذہب سے ہی شادی کریں گے. اب یہ بھی عالم کے پاس بیٹھنے کا، سینٹر کے پاس آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. آج تو ایک یہاں پر ایک ٹریڈیشن ہے امریکہ میں کہ ایسے عالم کی تو تقریر پر پابندی لگا دو کہ جس کی تقریر سے یوتھ متاثر ہو اور یوتھ یہ کام چھوڑ دے، کیونکہ بوڑھوں نے بھی تو حرکتیں کرنی ہے نا خلاف. تو وہ کہتے ہیں جوان کریں گے تو ہم بھی کچھ کہہ سکیں گے، گھر میں منہ دکھا سکیں گے. جی ہاں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے دیے. وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی ان کی روح القدس کے ذریعے. روح القدس کے بارے میں آج سن لیں، پہلے یہ سیشن میں نہیں بتایا تھا، آج بتا رہا ہوں. کل 3 نظریے، اس وقت میں نے 2 بتائے تھے، آج 3 سن لیجیے. پہلا نظریہ یہ ہے کہ روح القدس یعنی جبریل. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ کوئی اور فرشتہ ہے جو جبریل سے بھی افضل ہے. تیسرا اسکول آف تھاٹ، انجیل کو روح القدس کہتے ہیں، خود انجیل کو یہ روح القدس ہے. چوتھا اسکول آف تھاٹ کرسچن کا ہے، وہ ہولی اسپرٹ، وہ جو ٹرینٹی کے قائل ہے. جی ہاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے تائید کی عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے، روح جو کہ مقدس تھی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ لعنت ہو ان پر ان کے کفر کی وجہ سے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، قلیل تھے جو ایمان لائے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو اس چیز کی تصدیق کنندہ تھی جو ان کے پاس تھی، وہ پہلی کتاب ہے. کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح یاب ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ پہچاننے والی چیز آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بہی، اسی کا ہی کفر کر لیا. اسی کتاب نے رہنمائی کی، اسی کا ہی کفر کر لیا. وہ جو سابقہ کتابیں جو آئی تھی، تورات آئی، تورات کی پھر تصدیق کنندہ بائبل آئی یا زبور ہے، پھر قرآن آیا،
قرآن سب کا مصدق تھا. جب ان کو ساری چیزوں کی فتح مل گئی، فتح بھی حاصل کر رہے ہیں، دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، پھر اسی قرآن کا انکار کر دیا. تو یہ نسلاً بعد نسلاً یہ چلتا رہا. اصل میں یہ جو کتاب ہے، اس کتاب سے مراد قرآن ہے. یہ وجاءہم کتاب من عند اللہ، یہ قرآن جب آیا مصدق لما معہم، جو تصدیق کنندہ تھا ان تینوں کتابوں والوں کا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے کہ کافروں پر دستیاب ہونے کی دعائیں وہ مانگتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب کامیاب ہو گئے کفروا بِهِ، اسی قرآن کا انکار کرنے لگے. یہ منافقین تھے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس لعنت اللہ کی کافروں پر. بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ. یہاں تک آج کافی ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی ہے کیونکہ میں باہر جا رہا ہوں. سنڈے اسکول ہوگا، اس تک میں آ جاؤں گا، درس بھی ہوگا جو دوسرا ہوتا ہے. یہ درس نہیں ہوگا، پہنچوں گا اس کے بعد کے سیٹرڈے سنڈے میں پھر انشاءاللہ. البتہ پانچوں وقت کی نماز تو ہو رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ شرکت فرمائیں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ثقافت القرآن کے نام پر ہونے والے آج کے 23ویں درس کو قبول فرما، اور جتنے آج درس کے شرکاء ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر، ہم سب کے رزق و مال میں برکت دے، ہم سب کی اولادوں کی اصلاح فرما، ہم سب کو قرآن اہل بیت سے اٹیچ کر، ہم سب کو مسجد سے منسلک رکھ، ہم سب کو حج و زیارات بار بار نصیب فرما، عمرہ نصیب فرما، شعبان کی نعمتوں برکتوں سے نواز دے. لیلۃ البراءت جو آ رہی ہے اس میں وہ گھڑی نصیب فرما جس سے ہمارے دن پھر جائیں. ہم سب کو خدام القرآن میں شمار کر، ہم سب کو غلامان اہل بیت میں شمار کر. یا اللہ جو ہمارے بھائی بیچارے باہر جا کر اسٹوروں پہ کھڑے ہو کر مخالفتیں کرتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ مولانا ڈر جائیں گے اور سینٹر بند کر دیں گے، ان کو ہدایت فرما اور مجھے مزید استحکام اور توفیق عطا فرما. یا اللہ جس طرح 6 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے درس قرآن میں پہنچ رہا ہوں، مومنین کو بھی 6 منٹ سے آنے کی توفیق عطا فرما. فجر کی نماز اور 5 نمازوں میں مومنین کو شرکت کی توفیق عطا کر. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا شعبان کا مہینہ ہے اور علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کا دن آنے والا ہے. حضرت قاسم علیہ السلام کی ولادت کا دن گزر گیا. ان دونوں شہزادوں کا واسطہ ہمارے جوانوں کو ان کی سیرت پہ چلا، ہمارے بچوں کو اور محمد کی سیرت پہ چلا، ہمارے بزرگوں کو حبیب و مسلم کی سیرت پہ چلا، ہم سب کو آل محمد کے راستے پر چلا. آج کے درس کا ثواب حاضرین کے مرحومین کو اور جو المہدی سینٹر میں ہوتے تھے اور جنہوں نے کبھی بھی 1 سینٹ بھی المہدی سینٹر کے لیے دیا ہے، ان کے مرحومین کو یا جو آج نہیں ہے دنیا میں ان سب کو ایصال فرما. آغا مختار حسین، سید ظفر شاہ صاحب آف محمدی پور مدینہ، پروفیسر راجہ، حسن رضا، زبیر گوندل، رضوان اللہ خان، سید حسن نقوی، فہیم رضا، اختر عباس، علی رضوی، انور شاہ، مقصود جعفری، حاجی امتیاز حسین شاہ نقوی، سید سخی حسین شاہ اور مجھ فقیر سخاوت حسین پر رحم فرما. اور اس درس کے صدقے میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کر اور ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما اور اس درس کے والناس تک پہنچنے تک ہم سب کو صحت و سلامتی عطا کر. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.